حالات کی وجہ سے اس کو اوپنلی پرچار نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ شہید ہے، اور اس کو اگر ان کو کسی خوف یا دباؤ نہ ہو، انٹرنیشنل جو سچویشن ہے جس میں اس کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا مزار بنا کے تو اس کی پوجا کر سکتے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے پچھلے 20 سالوں میں دہشت گردی سے جنگ لڑی ہے، تقریباً 80 سے 85 ہزار جانیں گنوائی ہیں، اور وہاں کے جو فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں اسامہ بن لادن شہید ہے یا نہیں، تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ جواب بڑا سیدھا سا ہونا چاہیے تھا، آپ اپنے ملک کے ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اس جنگ میں قربانی دی ہے۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، شاہ محمود صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کا آپ نے کانٹیکسٹ تو بیان کر دیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو ریسنٹ ہسٹری میں ہے، پاکستان نے واحد جو ریمارکیبل کام کیا ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ایک سکسیسفل فائٹ تھی، اور اس میں انہوں نے کافی بڑی کامیابی حاصل کی جس کی لوگ توقع نہیں کر رہے تھے، چونکہ ٹیررزم خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے تک وہ اس کے روٹس تھے اور اس کی پہنچ تھی، آؤٹ ریچ تھی، تو وہ پھر جن لوگوں نے قربانیاں دی، یہ سارا کچھ کیا، وہ سارا ایک چیز تھی جس کو کہ باقاعدہ آپ ایک انٹرنیشنل کسی بھی فورم پہ اپنے ریزیومے کے طور پہ بنا کے پیش کر سکتے تھے، یا کر سکتے ہیں، یا کرتے رہے بھی ہیں، کہ جہاں کہیں بھی یہ بات ہوتی ہے یہ بات سب سے پہلے ٹیبل پہ رکھی جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی ملک کا جو فارن منسٹر ہے وہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ لے کے آ جائے جس میں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ٹیررسٹ کون ہے اور مجاہد کون ہے، یعنی شہید کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی کنفیوزڈ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، کہ وہ جو مقاصد تھے ساری لڑائی تھی اس کے کوئی جو ہے وہ سالڈ گراؤنڈ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں پہلا موقع نہیں ہے پاکستان میں، اس پہ جو ہے وہ آلموسٹ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ شہید ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بہت برے طریقے سے جو فنڈامنٹلزم ہے اور اسلامزم ہے اس کی گرپ میں آیا ہوا ہے، اس کی بیوروکریسی، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے جو بڑے بڑے برین ہیں، اس کے جو سارے کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ایک پالیسی ہے، تو انہوں نے اس کو وہ کسی صورت میں جو ہے وہ الگ بات ہے کہ حالات کی وجہ سے اس کو اوپنلی پرچار نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ شہید ہے، اور اس کو اگر ان کو کسی خوف یا دباؤ نہ ہو، انٹرنیشنل جو سچویشن ہے جس میں اس کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا مزار بنا کے تو اس کی پوجا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پاپولیرٹی بھی آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا واحد ملک تھا جس میں کہ ایک ٹیررسٹ اتنا پاپولر تھا کہ ایک وقت میں اس کو امیر المومنین بنانے کی تجاویز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی تھی اسلام آباد میں پاورز کے کوریڈورز میں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی، یہ جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اس کا جو آج کا کنٹیکسٹ ہے جس میں شاہ محمود قریشی نے یہ کہا، تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں انہوں نے الیکٹ ہونے کو اپنا مقصد حیات بنا دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے پرپز آف لائف، جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ یہ الیکٹ ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، سچ بولیں، جھوٹ بولیں، لڑائی لڑیں، گولیاں ماریں، قانون کی خلاف ورزی کریں، یعنی کوئی ایسا حربہ نہیں جو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو اس پروسیس کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی اپنے ارد گرد جمع کر لی تھی جو بنیادی طور پہ اول اور آخر طالبان ہیں، اور طالبان کی طرح ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ اب وہ لوگ ان کے بہت زیادہ امپارٹنٹ کی پوسٹ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام محلے گلیوں میں بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں یا جو بڑے بڑے ان کے آپ یوں سمجھ لیں کہ پلرز ہیں، وہ بھی وہی سوچ رکھتے ہیں جو طالبان کی یا اسامہ بن لادن کی سوچ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا جو
آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں سے یہ پاور ڈیرائیو کرتے ہیں وہ لوگ پرو اسلامسٹ ہیں، تو اس لیے یہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی تضاد پیدا ہو، اور جس کی وجہ سے ان کی جو پاپولیرٹی کم ہو، یا ان کی سپورٹ بیس ڈیمیج ہو، یا ان کا ووٹ بیس جو ہے وہ ڈیمیج ہو۔ بالکل کلیئر سی بات ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ آپ کی اس طرح کی ڈبل سپیک ہے یا تضادات ہیں آپ کی آراء میں، آپ اتنی بڑی بڑی بنیادی پالیسیوں جس میں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، اتنا بڑا تباہی ہوئی، خون خرابہ ہوا، اس کے باوجود آپ بیسک چیزوں پہ کلیئر نہیں ہے کہ ہم لڑ کس کے خلاف رہے ہیں، اور کون ہیرو ہے اور کون ٹیررسٹ ہے اور کون شہید ہے، تو ظاہر ہے وہ لڑائی اس کی شکل کیا بنے گی۔ تو تیسرا اس کا جو ایک اور چکر تھا، یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے افغانستان کے اندر جو سچویشن چینج ہو رہی ہے اس میں یہ پھر انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ قسم کا ٹاسک ہے ان کے لیے، اور اس میں بن لادن جیسے لوگ یا طالبان جیسے لوگ ان کے کام آ سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کوسچن کو ڈک کیا اپنے انٹرویو میں، اور ڈس آنیسٹی سے آپ کہہ لیں یا انہوں نے نوئنگلی غلط بیانی سے کام لیا کہ جناب خاموش ہو گئے یا جواب دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس کا جواب بنتا ہی یہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا تھا کہ وہ شاہد نہیں ہے بلکہ ٹیررسٹ ہے جو بے موت مارا گیا۔